بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لا ادعوہن حتی اموت بصوم ثلاثۃ ایام فی کل شہر وبصلاۃ الضحیٰ ووتر قبل النوم۔ کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے خلیل میرے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ 3 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، پابندی کرنا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ایک یہ کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کریں، دوسرا یہ کہ صلاۃ ضحیٰ چاشت کی نماز ضرور پڑھا کریں، تیسرا یہ کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز ضرور پابندی کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے یہ بتلایا، یہ نہیں کہ میرے استاد نے مجھے بتلایا، اللہ کے نبی نے بتلایا، نہیں، فرمایا میرے خلیل نے۔ اس کے اندر اشارہ ہے کہ یہ باتیں چونکہ خالص خیر خواہی کی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے ساتھ محبت کرنے والے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں کی پابندی کرنا مرنے دم تک۔ پہلے نمبر پر یہ کہ 3 روزے ہر مہینے میں رکھنا، اسی کو بولتے ہیں ایام بیز، یعنی 13، 14، 15 اسلامی لحاظ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس حساب سے 3 روزے اگر ہر مہینے کے رکھو گے تو آپ کو 30 دنوں کا ثواب ملے گا۔ اگر ہر مہینے میں ایسا کرتے رہے تو سمجھو کہ آپ کی پوری زندگی روزے میں گزرے گی۔ 12 مہینے ہیں، ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھے، 3 روزوں کی وجہ سے پورے مہینے کا ثواب، تو پوری زندگی کا ثواب مل گیا۔ اور پیغمبر کریم خود بھی یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 اسلامی تاریخ ہے۔ دوسری چیز صلاۃ ضحیٰ کی پابندی کرنے کا پیغمبر کریم نے مجھے حکم دیا کہ یہ ایک بہت بڑی خیر خواہی اور بھلائی کی چیز ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر حق ہے، اس کا صدقہ کرنا چاہیے۔ اب انسان کے اندر ہاتھوں کو دیکھو، جسم کو دیکھو، اندر کی ہڈیوں کو دیکھو، کہتے ہیں 300 سے زیادہ، 360 یا کچھ اتنی ہڈیاں ہیں، یہ تو جو عام نظر آتی ہیں، ویسے اندرونی طور پر کتنی ہیں واللہ اعلم۔ تو ہر ہڈی کے بدلے میں صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مہربانی سے چل رہی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ پیغمبر کریم نے آگے نسخہ بھی بتا دیا، ہو سکتا ہے کوئی بندہ غریب ہو نہ کر سکے، 300 روپے اگر روزانہ کا صدقہ کریں تو 9000 روپیہ بن گیا مہینے کا، تو اس حساب سے شاید کوئی غریب ہو نہ کر سکے، تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ یہ تسبیحات کرو گے تو آپ کی اس جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ آگے پھر اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب یہ بھی بتا دی کہ اگر آپ صرف صلاۃ ضحیٰ پڑھ لو، یعنی چاشت کی نماز پڑھ لو، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا بھی آپ کے لیے آسانی ہو، 2 پڑھ لی تو بھی ہو جائے گا، 8 تک پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اگر آپ نے یہ نماز پڑھ لی چاشت کی نماز، تو آپ کے یہ سارے صدقے پورے ہو جائیں گے، سارے جوڑوں کے جو صدقہ ہے، جوڑوں کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ زوال سے پہلے، اشراق کے بعد کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اندازہ سمجھے کہ 8:30 بجے سے لے کر کے آپ 11:30 پونے 12 بجے تک روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر روزانہ ہو سکے، کبھی کبھی ہو سکے۔ ابو ہریرہ کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا روزانہ پڑھا کرو، لیکن یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے،
سب کے لیے ہوتا تو واجب ہو جاتا، یہ واجب نہیں، نفلی عبادت ہے۔ ابو ہریرہ کے پیار کی وجہ سے پیغمبر کریم نے اس کو فرمایا تھا کہ یہ پڑھا کر۔ اور تیسری چیز وطرن قبل النوم، وطر کی نماز پڑھو سونے سے پہلے۔ اور مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ٹائم پر آپ سو جائیں اور وطر کی نماز چلی جائے، فجر کی اذان ہو جائے، تو یہ پھر بہت بڑا گناہ ہوگا، نماز قضا ہو جائے گی۔ اگر 100% یقین ہے یا کوئی اور ذرائع ہیں الارم وغیرہ کے ذریعے سے آپ کو یقین ہے کہ میں وطر کی نماز سحری سے پہلے پڑھ سکتا ہوں، پھر بھلے سو جائے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر شک ہے کہ پتہ نہیں میں جاگ سکوں گا یا نہیں جاگ سکوں گا، تو پھر اسی کو پڑھ کر پھر ہی سونا ہو چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ خیر، اس حدیث مبارک کے اندر 3 چیزوں کا سبق ملا: ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15، اور صلاۃ ضحیٰ چاشت کی نماز 8:30 بجے کے سے لے کر کے 11 بجے تک، اور تیسرے نمبر پر وطر کی پابندی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔